شاہ عالم ثانی کے دور میں شاہ جہان آباد میں ایک بابا جی تھے، گاؤں دیہات میں رہتے تھے۔ گاؤں دیہات میں جنگل سے لکڑیاں چنتے تھے، بیچ دیتے تھے۔ کوئی چھوٹا سا جانور لیتے تھے، اس کو آگے بیچ دیتے تھے، بکری، بھیڑ، جو باقی سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو یہ پیشے کر کے آپ اپنا پیٹ پالتے ہیں اور کسی سے سوال نہیں کرتے۔ تو بادشاہ نے کہا، مغل بادشاہ نے، مجھے اس سے بلاؤ۔ ان کے پاس گئے تو مغل بادشاہ نے اٹھتے ہوئے انہیں ایک اشرفیوں کی تھیلی دی، بڑی محبت سے کہنے لگے، آپ لے جائیں، میرے پاس بہت اشرفیاں ہیں، لیکن آپ کے پاس تو فقر ہے، غربت ہے، تنگدستی ہے، سفید پوشی ہے، کہاں اشرفیاں؟ کہا میں اگر دکھا دوں گا اتنی آپ کے پاس بھی نہیں ہوگی۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، میری لے نہیں رہے، اپنے پاس ہے نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا پھر دکھائیں۔ مسلح پہ بیٹھے، مسلح اٹھا کے ایسے نیچے مٹھی بھرتے، ایسے مٹھی بھر کے ادھر پھینکتے، چھن چھن اشرفیاں، ادھر مٹھی پھینکتے، ادھر پھینکتے، ادھر پھینکتے، ادھر پھینکتے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، اتنی اشرفیاں پھینکی، کہا جیسے اولے برستے ہیں، زمین سفید ہو جاتی ہے، اتنی اشرفیاں پھینکی، بس ایسے آتے اٹھاتے تھے، پھینکتے جاتے تھے، پھینکتے جاتے تھے، اور ہاتھ سے اشرفیاں نکلتی تھی ایسے جیسے بارش ہوگی۔ باپ قدموں میں پڑ گیا، کہنے لگا یہ اشرفیوں کا راز مجھے بھی مل سکتا ہے۔ تو اسے اپنے خزانے بھول گئے، اسے اپنے خزانے بھول گئے، یہ اشرفیوں کا راز ہاں مل سکتا ہے۔ کہا کیسے ملے گا؟ کہا استغفار کثرت سے کیا کر، استغفار کثرت سے کیا کر، استغفار کثرت سے کیا کر۔ زمین کی آخری ساتویں حصے میں، اب یہ لفظ ذرا غور سے سنیے گا، توجہ طلب ہے۔ کہا کہ یہ راز مجھے بھی بتا دے، دنیا بھر گئی، سفید ہو گئی، یہ مجھے بھی بتا دے۔ ہاں ہاں، کہا استغفار کر لو۔ فرمایا جب تو استغفار کرے گا، اب سنیں جو لفظ کہنے لگا ہوں، اللہ ساتوں زمین کے نیچے کے جو خزانے ہیں وہ پہلی زمین پہ لے آئے گا، نیچے سے اوپر اللہ پہلی زمین پہ لے آئے گا، اور جب تو استغفار کو کثرت سے کرے گا اللہ زمین کے اوپر خزانے آتے جائیں گے، آتے جائیں گے، آتے جائیں گے۔ پھر فرمایا دو شکلوں میں تجھے خزانے ملیں گے، یا خزانہ اپنی اصلی حالت میں ملے گا، یا اللہ تیرے کاروبار میں، تیرے رزق میں، تیری عزت میں، تیری صحت میں، تیری برکت میں، تیری عطا میں اللہ خزانوں کے دروازے کھولے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ خزانوں کے دروازے کھولے۔ استغفار کر۔ فرمایا میں نے استغفار کیا اور بہت زیادہ کیا، اب عالم یہ ہے کہ میں نیچے سے مٹی اٹھاتا ہوں اور مٹی اٹھا کے ایسی مٹھی میں ڈالتا ہوں، پھینکتا ہوں، اشرفیوں کی نیت کرتا ہوں، اشرفیاں بن جاتی ہیں، دینار سونے کی نیت کرتا ہوں، سونا بن جاتا ہے، ہیرے کی نیت کرتا ہوں، ہیرا، جواہرات، لال، زمرد، عقیق، مرجان، جس کی نیت کرتا ہوں وہ سارا کچھ صدا وہی۔ ایک صاحب ملے، میں نے انہیں ایک عمل بتا کے آیا تھا، میں آپ کو ملاقاتیں بتا رہا ہوں، ایک عمل بتا کے آیا تھا، مجھے یاد نہیں کب بتایا میں نے، مختصر سرسری ملاقات ہوئی، لیکن اس کا نفع اور فائدہ بتانا چاہوں گا۔ وہ یہ ہوا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ 129 دن سورۃ کوثر پڑھنی ہے صبح شام، زمان اور مکان کی قید کے ساتھ، ایک ہی جگہ ہو اور ایک ہی وقت ہو، اور اگر مجبوراً کوئی مجبوری ہو جائے تو جگہ اور وقت بدل سکتے ہیں، لیکن عمل نہ چھوڑیں۔ 129 بار سورۃ کوثر، 15 منٹ لگتے ہیں، آپ خود کہتے ہیں، ڈوب کے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ڈوب کے، لفظ میں ڈوب کے کہہ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، 129 بار سورۃ کوثر، 129 دن، بس آپ پڑھیں۔ جب 129 دن مکمل ہو جائے نا تو اس دن کوئی میٹھی چیز تقسیم کریں حسب توفیق، اور پھر اگلے 129 دن شروع کریں، اگلا 129 دن، یہ پہلا نصاب ہے، اب اگلا نصاب شروع کریں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ 7 یا 11 نصاب کر لیں، تیری زندگی کے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ 7 یا 11 نصاب، 129 دن اہتمام کے ساتھ، جگہ اور وقت کی پابندی ہو، مجبوراً اگر کوئی مجبوری ہے تو بدل سکتے ہیں، 129 دن، اور جب 129 دن ختم ہو تو اس کی مٹھائی تقسیم کریں اور شیرینی تقسیم کریں حسب توفیق، اور اگلے 129 دن شروع کریں، اگلے 129 دن شروع کریں، اگلے 129 دن، پھر جب وہ ختم ہو پھر شیرینی تقسیم کریں، اور اس کے بعد پھر اس سے اگلے
29 दिन शुरू کریں. اس طرح یہ ہر 129 دن ایک نصاب ہوا. اس طرح 7 یا 11 نصاب، 7 یا 11 نصاب آپ کر لیں. اس نے 7 یا 11 نصاب کیے. میں نے اس کے 7 اور 11 نصابوں میں اتنے نتائج پائے، اتنے نتائج پائے. وہ اس وقت کھڑا تھا اور سامنے احد پہاڑ تھا. میرا اندازہ کہہ رہا تھا کہ اب اس کے پاس اتنی بڑی کیمیا ہے کہ احد پہاڑ کے پتھر کو جا کے ہاتھ لگائے تو سونا بن جائے گا. جب مجھ سے باتیں کر رہا تھا تو سامنے احد پہاڑ تھا. ٹی بی کا علاج 6 مہینے 9 مہینے، فلاں کا کورس 6 مہینے 9 مہینے، اور کتنی ادویات ایسی ہیں کہ جن کے علاج اور کورس میں کہتے ہیں کہ ایک دن بھی دوائی چوک گئی تو پھر شروع کرنی پڑے گی. ہے اس میں تو ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ بڑی توجہ ہے. اور اگر تسبیح خانے والا کہہ دے انہیں کہ یہ پابندیاں نہیں ہوتی ہم سے، یا پابندی تو کوئی ریاتی بندہ کہے گا، ورنہ کہے گا بڑی سختی ہے. حالانکہ نہ پابندی ہے نہ سختی. جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک جل شانہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ایسے کرے گا 70 فرشتے آئیں گے، شیطان بلیات اس سے ہٹائیں گے، کلمہ نصیب کریں گے، روح پروں میں لے کے جائیں گے، اور لباس سبز کپڑوں میں اعلیٰ علیین میں جا کے اس کی روح کو رکھیں گے. اور قیامت کے دن وہ بندہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے چلے گا جیسے انبیاء. لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہا نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کملی والے کا ایک امتی ہے جس نے یہ درود پڑھا تھا. اگلی بات عجیب سنیں، یہ درود پاک جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں پڑھتا ہے، فرمایا اللہ جل شانہ اس کے منہ میں وہ نور بھرتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل سے لے کر قیامت تک کے ہر امتی کو بھی نور تقسیم کرے، اس کا نور ختم نہیں. اللہ منہ میں نور بھر دیتے ہیں، اللہ دل میں نور بھر دیتے ہیں. اور ایک فائدہ اور بتاتا ہوں، اور فائدے ہیں. فرمایا کہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی نسلوں میں اور اس میں وسعت تونگری کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے، کبھی بند نہیں ہوتے. یہ میرے بائیں ہاتھ پہ میرے لیفٹ سائڈ پہ چوک ہے، اور یہاں 2 پلازے ہیں. ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا، یہاں گلبرگ لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک بندے کے پاس جاتا تھا، اس کو 100-200 چپ کر کے مٹھی میں دے دیتا تھا. وہ مالک تھا. ایک وقت آیا قسم پرسی میں، اور اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی. جو یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں، اور اسے کیا نہیں، اللہ تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. آج تو پتا ہے میں مالدار ہوں، کل خبر نہیں کہ میری نسلوں سے چھن جائیں اور میری نسلیں فقر فاقے اور غربت میں چلی جائیں. آج یہ درود آپ کو عطا بھی کر رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں، پہلی دفعہ. اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے، کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں. میں ڈاکیا ہوں، نہ ولایت کا دعویٰ ہے. ہاں ایک چیز ہے، کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں. تو یہ درود پاک عجب ہے، پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں. بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے. اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، روز ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ یہ درود اتنا طاقتور ہے. تونگری مال دولت رزق عزت صحت وقار شان و شوکت، اللہ تونگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں. آپ نہیں جا رہے، توجہ نہیں کر رہے. اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. وہ تونگری سے مراد روز رزق ہے، وہ صحت ہے، وہ عزت ہے، وہ وقار ہے، وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے. اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. یہ ایک درود ہے، اور فضائل درود میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے. یہ ایک درود ہے، اس کے عجیب کمالات ہیں. اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا، درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے. زندگی میں صرف غالباً ایک بات اس درود پاک کے فضائل برکات اور کمال بیان کیے ہیں، شاید ایک دفعہ. عجب درود ہے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے. اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتے ہیں. فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ جتنا وہ اہل ہیں، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان شوکت ہے. وفعل بنا ما انت اہلہ، پھر تکرار کر رہے ہیں، انک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے، آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے. یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے، میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، اس کے کمالات بتائے تھے. آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں.
فرمایا جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے جب اس کی موت کا آخری وقت ہو، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات بلیات شیطان کو دور کرتے ہیں، جنت سامنے کرتے ہیں، رحمت سامنے کرتے ہیں، اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں۔ ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ، اللہ میرا کر دے، اللہ آپ کا کر دے، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ۔ اس دن ایک جگہ گیا، بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی، مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں۔ ابا جی سے نماز گئی، ابے سے تسبیح گئی، سارا دن اس کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے۔ ابے کو آپ ہی سمجھاتے، ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ابا بالکل نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، پتہ نہیں کہاں کہاں ابا گھوما ہوا ہے۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ وعدے انشاءاللہ پورے ہیں، کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، اور انشاءاللہ اگر ہم سچے نہیں تو کلام سچا۔ ایک وقت آئے گا یہ سچا کلام پھر سچا بنا دیتا ہے۔ کہا سن لینا، پہلے ریا آتی ہے، پھر اخلاص آتا ہے، پہلے عادت آتی ہے، پھر عبادت آتی ہے۔ عادت تو بنا۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، علامہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ ساری عمر حضرت خضر کی تلاش میں، اور ان سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی، حضرت خضر سے ملاقاتیں ساری عمر۔ حضرت خضر علیہ السلام سے جو ملاقاتیں جس کی بھی ہوئی ہیں، ہم ایک واقعہ سنیں۔ شاہ رکن عالم، ان کا مزار ملتان ہے، شاہ رکن عالم، یہ بیٹے ہیں شاہ صدر الدین، اور یہ بیٹے ہیں شاہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے۔ شاہ رکن عالم پوتے ہیں کس کے؟ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے پوتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ شاہ رکن عالم 4 سال کے تھے، دادے کی پگ پڑی تھی، دستار فضیلت پڑی تھی، اٹھا کے نا سر پہ رکھ دیا۔ شاہ صدر الدین صاحب جو کہ حضرت شاہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے بیٹے تھے، ایک دم کہنے لگے بیٹا اس ابا کا نہیں، اس پگ کی قدر کر، نہیں بیٹا اس کی قدر کر۔ دادے نے بولے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس کے سر پہ پگ آ گئی ہے، بیٹا یہ پگ مجھے دی تھی حضرت خضر علیہ السلام، اب یہ بیٹا میرا نام لے گا، اللہ کا نام لے گا، میرا نام روشن کرے گا اور مخلوق کے دلوں میں اللہ کے نام کو بٹھائے گا، اور اس کی زبان پہ وہ اسم اعظم جاری ہوگا جو ہر ملاقاتی کو خضر علیہ السلام دیتے ہیں، اور وہ اسم اعظم ہے یا لطیف ہو یا ودود۔ بیٹا اس نے پگ سر پہ رکھ لی ہے، اب بس رکھی گئی، اب ہو گیا کام۔ اور واقعتاً ایسا ہوا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے بیٹے صدر الدین کو کوئی نہیں جانتا، گمنام ہیں، اللہ کے ولی ہیں پر گمنام ہیں، اور ان کے پوتے شاہ رکن عالم ان کو بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں۔ وہ ان کے سر پہ وہ پگ آئی تھی، وہ دستار آئی تھی جو دستار دی تھی حضرت خضر علیہ السلام۔ اب جب یہ بڑے ہوئے، اس وقت 4 سال کے تھے، جب انہوں نے بولنا شروع کیا، حالت شعور میں آئے، تو یہ جب بھی کسی چیز کو دیکھتے تھے ان کے اندر سے ایک لفظ نکلتا تھا یا لطیف ہو یا ودود، بس۔ اور ساری عمر انہوں نے مخلوق خدا کو یا لطیف ہو یا ودود ہو بتایا، اور فرماتے تھے پھر خود کہ میری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، حضرت خضر فرماتے ہیں یا لطیف ہو میرا تاج ہے اور یا ودود ہو میرا دل ہے۔ مثلا لطیف میرا تاج ہے، سر کے اوپر دستار ہے، اور ودود میرے دل کی روشنی ہے۔ اور حقیقتاً ایسے ہے، انسان کو ہر جگہ چوٹ لگ جائے بچ جاتا ہے، دل میں چوٹ لگے، دل زندہ تو نہ مر جانا،
کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے، اور انسان کو ہر جگہ سے کاٹے نہیں مرتا، سر سے کاٹے مر جا۔ لطیف میرے سر کا تاج ہے یا لطیف، اور یا ودود میرے سر کی روشنی، میرے دل کی روشنی، دل کی روشنی، جس ہستی کی جس ہستی کی۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کیا مجھے ابھی بنا کے دے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، ایک شخص آیا، نووالد تھا، مٹی دھول مسافر پردیسی، کہا کہ آپ میں سے بغداد کے عبد القادر کون ہیں؟ میں۔ کہا 900 میل کا سفر کر کے پیدل آیا ہوں، درمیان میں جنگل بھی آئے، پہاڑ بھی آئے، دریا بھی آئے، گھاٹیاں بھی آئیں، مصیبتیں بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، صرف آپ سے ملنے آئے۔ پوچھا کس لیے آئے؟ فرمایا میں ایک جگہ جا رہا تھا تو مجھے ایک صاحب ملے، ایک اللہ والے ملے، اور وہ کہنے لگے تمام سیاہ، تمام سفید اللہ کا، تمام زمین، تمام آسمان اللہ کا، تمام خشکی، تمام تری اللہ کا، پہاڑ، دریا، درخت اللہ کے، زندہ مردہ سب اللہ کے، تقدیر اللہ کی، امر اللہ کا، حکم اللہ کا، یہ ساری کائنات اللہ کی، اول اللہ کا، آخر اللہ کا، موجود اللہ کا، ظاہر اللہ کا، باطن اللہ کا، ساری چیزیں اللہ کی ہیں، اور یہی اللہ بغداد میں ایک عبد القادر ہے، اسی کے دل میں، بغداد میں ایک عبد القادر نام کا شخص ہے، اسی کے دل میں ہے، پر اس سے جا کے کہو کہ میں خضر ہوں اور میرا دوست ہو کے تیری معمولات زندگی میں یا لطیف یا ودود نہیں، ساری چیزیں اللہ کی ہیں، یار میرا ہے، دوست میرا ہے، خضر علیہ السلام کا فرمان، میرا دوست ہو کے تیرے زبان پہ سارے تیرے معمولات ہیں، یعنی تسبیح ہیں، آپ کے وظیفے ہیں، آپ کی تلاوتیں، قرآن، سجدے، آپ کی نفل، آپ کی اوابین، آپ کے اشراق، آپ کی چاش، آپ کی سنتیں، آپ کی سنت موقدہ، غیر موقدہ، آپ کے فرائض، سب کچھ ہیں، اور آپ کی زبان پہ یا لطیف یا ودود نہیں ہے۔ کیوں؟ لطیف میرا تاج ہے، ودود میرا دل ہے۔ یہ کہنا تھا کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلا یا لطیف یا ودود، اور اس جذب سے نکلا، سامنے بیٹھا سارا مجمع بے ہوش ہے، وہ پردیسی بے ہوش نہ ہوا۔ اس نے بعد میں پوچھا، سارا مجمع بے ہوش ہو گیا، وہ ہوش میں رہا کیوں؟ فرمایا اس نے براہ راست حضرت خضر سے لفظ سنا تھا، اور حضرت خضر کے لفظ سنتے ہی اس کے دل میں یہ نور آ گیا تھا، اور وہ نور پختہ ہو گیا تھا، جو موجودہ تھے ان کے دل میں اس کا نور ابھی آیا تھا، اور وہ نور کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے، نور کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے۔ اس لیے پیران پیر نے فرمایا، اس واقعے کے بعد جو اب کہنا چاہتا ہوں غور سے سمجھے، پیران پیر نے فرمایا یا لطیف یا ودود کو لاکھوں کروڑوں پڑھو، کوئی حرج نہیں، اگر کسی مسند اور کسی خانقاہ یا کسی مرشد کے زیر نگرانی پڑھنا تو بتدریج آنا ایک کم نہ، اس لیے ہم پہلے ایک ایک تسبیح پڑھوا رہے ہیں۔ اب وجہ سمجھ آئی؟ ایک ایک تسبیح پڑھا رہے ہیں، ایک ایک تسبیح پڑھا رہے ہیں، اور ایک تسبیح کے بعد پھر ہم اس کے عمل کریں گے۔